تو نمازیں اگر اس کی پوری ہوتی تھیں اور وہ ان صحابی جو بھی جن کو بھی اپوائنٹ کرتے تھے تو وہ جو ہیں اپنی نمازوں کا خیال کرتے تھے، اخلاص سے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر پھر جا کے ان کو گورنر اپوائنٹ کرتے تھے. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے دین میں آنے کے بعد، پہلا حکم نماز ہے. تو اگر اللہ کا پہلا حکم ہی وہ بندہ پورا نہیں کر رہا تو پھر وہ باقی احکامات کیسے پورے کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی on authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu from Prophet sallallahu alaihi wasallam who said, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Allah mighty and sublime be he says, the first of his actions for which a servant of Allah will be held accountable on the day of resurrection will be his prayers. If they are in order, then he will have been prospered and succeeded. And if they are wanting, then he will have failed and lost. پہلا سوال جو مجھ سے اور آپ سے روز محشر کیا جائے گا وہ ہے نماز کے بارے میں، پریئر، اور جو کہ ہمارے کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا اہم رکن پورے دین میں ہے، وہ نماز ہے. تو اس میں یہاں تک یہ کہا گیا کہ اگر تو وہ پوری نکل آئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر اس میں کچھ چیز اس میں کمی ہوئی یا مطلب کہ وہ نالائق نکلا اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں، then he will be failed and lost، یعنی کہ وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، lost his case on the first question. آگے کیا اس نے جواب دینے جو پہلے کوشچن پہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. If there is something defective in the obligatory prayers, the Lord glorified and exalted be He will say, see if my servant has any supererogatory prayers with which may be completed that which has defective in his obligatory prayers. Then the rest of his actions will be judged in the fashion. It was related by At-Tirmidhi, also by Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah and Ahmad. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس کی obligatory prayers یعنی جو فرائض ہیں، دیکھو اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے پاس دیکھو کیا کوئی سنت و نوافلوں کا کوئی خزانہ موجود ہے. اگر کوئی خزانہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے فرائض کو پورا فرما دیں گے. تو اور ان کو پورا فرما کے اللہ تعالیٰ اس کو پھر پھر کوشچن اسی طرح، پھر اگلا سوال روزے کا آئے گا، پھر اگلا سوال زکوٰۃ کا آئے گا، پھر حج کا آئے گا. جنیرکلی بیسکلی کچھ سوالات ہیں جو 8 تو ڈیفائنڈ ہیں، 3 قبر کے ہیں، 5 جو ہیں وہ آخرت کے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض قائم کیے جس میں سب سے اول نماز ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہے قیامت کے دن، محشر کے دن. اور اس کے بعد پھر باقی سوال ہیں. قبر کے 3 سوال کیا ہیں؟ من ربو کا، آپ کا دین کون ہے؟ ما دینو کا، آپ کا رب کون ہے؟ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ اگر زندگی عمل پہ گزری ہوگی تو پھر ہی جواب دے سکتے ہیں. ما دینو کا، دین کیا ہے؟ پھر نبی کون ہے؟ تیسرا سوال. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، دین اسلام پہ عمل کیا ہوگا تو پھر ہی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت زبان نہیں ہلے گی، اللہ اپنی طاقت سے ہی جواب دلوائیں گے. 3 سوال تو ہی ہو گئے قبر کے. جس نے یہ دے دی ہے جواب، انشاءاللہ اس کی قبر کو آراستہ کر دیا جائے گا، تا حد نگاہ کھول دی جائے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا، اس کے لیے جنت میں سے بستر لے کے آیا جائے گا، اور اس کے لیے جنت کے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں وہ جنت کے نظارے کرتے کرتے ٹائم اس کا ایسے گزرے گا کہ جیسے میں نے وہ بتایا کہ عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. مطلب کہ اس طرح لانگ پیریڈ آف ٹائم جو شروع میں لوگ فوت ہوئے ہوں گے ان کا وقت ان کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم نے اتنا ہی وقت گزارا ہے بس. تو اس کے بعد کھڑے کیے جائیں گے جی ڈے آف ریزریکشن پہ، یعنی کہ محشر کے دن. اس دن اللہ نے 5 سوال پوچھنے.
کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, علم جو حاصل کیا, علم کہاں سے حاصل کیا, اور پھر اس علم جو حاصل کیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا. زمین جو ہے وہ اس وقت تک آپ کے پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر ان 5 سوالوں کا جواب دے دیا جاتا ہے, پھر اللہ ول کم ٹو دس. نماز کے بارے میں کیا کیا تم نے, کتنی نمازیں جو میں نے تم پہ 5 وقت نماز جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, اور میں نے مومنوں پہ نمازیں مختص وقت میں فرض فرمائی ہیں. تو کتنی نمازیں تم نے پڑھی؟ کیا جب اذان ہوتی تھی تو تم نماز کے لیے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ تو اس کے اوپر سوال ہوگا. اور اس حدیث میں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ پہلا جو اکاؤنٹیبل کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بارے میں کیا ہے. تو اگر تو وہ پوری نکل آئی تو الحمدللہ پھر باقی اعمال کے اوپر چلے جائیں گے اللہ میاں, اور پھر باقی اعمال کے اوپر سوال اور جواب ہوں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہی پوری نہ نکلی تو دین وہیں پہ جو ہے نا فیلئر لگ جائے گا, اور فیلئر لگ جائے گا, اور خدا نخواستہ پھر وہیں سے پھر آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو نماز کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ باقی اعمال کا کیا خیال رکھے گا؟ آپ کے سامنے ہی ہے. نماز دن میں 5 وقت ہے. رمضان میں سال میں 1 دفعہ آتا ہے. زکوٰۃ آپ نے سال میں 1 دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے. حج سال میں 1 دفعہ آتا ہے. نماز اس کنٹینیوس عمل جو آپ دن میں 5 وقت آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو وہ جو ون آف دا ایونٹس ہیں ان پہ ہمارے عمل کیا ہوں گے؟ اور اسی میں پھر اللہ رب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ گورنر اپوائنٹ کرتے تھے کسی کو تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ اپنی نمازوں کا خیال کتنا رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ. تو اس کا ایک کاؤنٹر لاجک بھی آپ کو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل تو نمازی بھی بددیانت ہے, وہ نماز پڑھنے والے بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کا کاؤنٹر لاجک یہ بنتا ہے کہ بھائی وہ اس انسان کی حقیقت ہے, اس کی نماز اس کا ایک ادر عمل ہے جو وہ پورا کر رہا ہے, اس کا ثواب کم نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, وہ علیحدہ گناہ ہے. This has to be separated. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. نماز اگر پڑھ رہا ہے تو نماز کا ثواب اس کو مل رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ بندہ داڑھی رکھ لے اور باقی چیزیں پوری نہ کرے تو اس کو داڑھی کا ثواب, یا جو بھی اگر کوئی خاتون ہے اس نے اپنے آپ کو پردے میں کیا ہوا اس کو اپنا ثواب ملے گا, اس چیز کا ثواب, اس عمل کا ثواب ملے گا. اب باقی گناہ جو ہیں وہ سیپریٹڈ ہیں, they have to be watched separatedly. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بھی کسی کو گورنر بنانا جاتے تھے تو ان کا سب سے پہلا ڈیسیژن یہ ہوتا تھا کہ میں اس کی نمازیں دیکھوں. تو نمازیں اگر اس کی پوری ہوتی تھیں اور وہ ان صحابی جو بھی جن کو بھی اپوائنٹ کرتے تھے تو وہ جو ہیں اپنی نمازوں کا خیال کرتے تھے, اخلاص سے نماز پڑھتے تھے. تو حضرت عمر پھر جا کے ان کو گورنر اپوائنٹ کرتے تھے. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے دین میں آنے کے بعد, پہلا حکم نماز ہے. تو اگر اللہ کا پہلا حکم ہی وہ بندہ پورا نہیں کر رہا تو پھر وہ باقی احکامات کیسے پورے کرے گا؟ اپنی رائے کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں رکھ سکے گا. جب اس کو اللہ کے پہلے احکام کا ہی نہیں پتا تو وہ اپنی رائے کا خیال کیسے رکھے گا؟ تو اس لیے حضرت عمر کے نزدیک ایک کریکٹرسٹک یہ بھی تھا کسی کو گورنر اپوائنٹ کرنے کے لیے کہ اس کی نماز کیسی ہے اور کتنا وہ نماز کے بارے میں پابند ہے. تو یہ اور بھی بہت سارے کریکٹرسٹکس تھے, لیکن حضرت عمر نے اس کو ٹاپ آف دا لسٹ پہ رکھا ہوتا تھا کہ نماز اگر اس کی پوری ہے تو دین ہی کین, اگر ادر کریکٹرسٹکس کے ساتھ مل جاتے تھے تو اپوائنٹ کر دیتے تھے. لیکن نماز جس کی پوری نہیں ہوتی تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو گورنر بنائیں, کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی کا کام ہے جس میں مجھے اور آپ کو 5 وقت دن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وقت نکالو میرے لیے اور نماز پڑھو. تو اگر میں اور آپ 5 وقت دن میں اللہ کے لیے نماز, اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے ہم پہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. جب اتنی دفعہ بیک اینڈ فورتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گئے معراج کی رات, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
5 پہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی نہیں پوری پڑھ سکیں گے. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے حالات کیا ہیں. 7% نمازی ہیں پورے ملک میں. افسوس کا مقام ہے. اور اللہ معاف کرے اگر ہم اللہ کا پہلا حکم ہی پورا کرنے میں ناکام ہیں تو پھر 7% پہ کیا ججمنٹ آئے گی؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے کسی کو جج کرنا ہے تو آپ میجورٹی بھی جج کریں گے. 7% تو مائنورٹی ہے اور بہت ہی کم مائنورٹی ہے. تو اس پہ تو پھر حالات ایسے ہی آئیں گے. اور پھر ان 7% میں سے اخلاص والی نمازیں کتنے لوگ کی وہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہے. ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کے حالات بھی پتہ ہے. تو چلیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اتنی جو ہے نا اللہ صرف اتنا مانگ رہے کہ نماز تو پڑھو ایٹ لیسٹ. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی ہے رحمت ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے. نوافل کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. سنتوں کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کے فرائض کو کیا کیا جا سکے, جہاں پہ ان میں کمی کوتاہی ہوگی وہ پوری کی جا سکے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہے اور یہ اس کا سر ہے. دعا اور نماز دونوں چیزیں. بیسیکلی نماز میں بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. تو اگر کسی کا سر ہی نہ ہو تو اس باقی دھڑ کا کیا فائدہ. تو اس لیے نماز کے اوپر دیر از نو کمپرومائز. آپ کو اللہ رب العزت نے اس پہ کوئی چھوٹ نہیں دی. خواتین کے علاوہ وہ بھی مخصوص ایام میں دیر از نو کمپرومائز. نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لیں, تیمم کر لیں. بیمار ہیں اور نہیں پانی کے ساتھ وضو کر سکتے, تیمم کر کے وضو کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی فرمائی. اس لیے دیر از نو جو ہے نا پاسبلٹی کہ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ میں چھوڑیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا نا کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھیں گی آپ کی امت, کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب مجھے شرم آتی ہے دوبارہ اللہ کے پاس جاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ. لیکن آپ سبحان اللہ یہ دیکھیں, نمازیں آپ اگر 5 پڑھتے ہیں تو ثواب آپ کو 50 کا ملتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ 50 سے شروع ہوا تھا نا کام, نیچے بیک اینڈ فورتھ 50 فرض ہوئی تھی. تو بیسیکلی 50 سے 5 پہ آئی ہیں. تو 5 نمازیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ لکھ 50 نمازوں کا ثواب ہی رہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پابندی سے باجماعت اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.